نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وفات سے 3 روز قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیویوں کو جمع کرو۔ تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ بیماری کے دن میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں گزار لوں؟ سب نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ نے اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ پائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی طرف لے جانے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بیماری اور کمزوری کے حال میں پہلی بار دیکھا تو گھبرا کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہوا؟ چنانچہ صحابہ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو گئے اور مسجد شریف میں ایک رش ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑتی اور ان کے چہرہ اقدس پر پھیرتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ مزید فرماتے ہیں کہ حبیب خدا سے بس یہی ورد سنائی دے رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بے شک موت کی بھی اپنی سختیاں ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے بارے میں خوف کی وجہ سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کے ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 7 مشکیزیں پانی کے بہائے گئے۔ تب کہیں جا کر کچھ افاقہ ہوا تو سہارے سے اٹھا کر ممبر پر لایا گیا۔ دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اور آخری کلمات تھے۔ فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں، تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے۔ خدا کی قسم، میں یہیں سے اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، تم پر تنگ دستی کا خوف نہیں، بلکہ مجھے تم پر دنیا کی فراوانی کا خوف ہے۔ تم اس کے معاملے میں ایک دوسرے کے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے یعنی پچھلی امتوں والے لگ گئے، اور یہ دنیا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی جیسا کہ انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ پھر فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ مزید فرمایا، اے لوگو، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا کو چن لے یا اسے چن لے جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اسے پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اس جملے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نہ سمجھا، حالانکہ ان کی اپنی ذات مراد تھی۔ دوستو، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس جملے کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور بلند آواز سے گریہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور پکارنے لگے، ہمارے باپ دادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، ہماری مائیں آپ پر قربان، ہمارے بچے آپ پر قربان، ہماری مال و دولت آپ پر قربان۔ روتے جاتے ہیں اور یہی الفاظ کہتے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ناگواری سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے قطع کر دی؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا دفاع ان الفاظ میں فرمایا، اے لوگو، ابو بکر کو چھوڑ دو، کیونکہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی کی ہو اور ہم نے اس کا بدلہ نہ دیا ہو، سوائے ابو بکر کے جس کا بدلہ میں نہ دے سکا۔ اس کا بدلہ میں نے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا ہے۔ آخر میں اپنی وفات سے قبل مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے
تمہاری تائید کرے۔ اور آخری بات جو ممبر سے اترنے سے پہلے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اے لوگو، قیامت تک آنے والے میرے ہر ایک امتی کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوستو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے سے سمجھ گئیں اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ سے نرم کی اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوٹا دی تاکہ دہن مبارک اس سے تر رہے۔ آپ فرماتی ہیں آخری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ میں گئی وہ میرا لعاب تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہی تھا کہ اس نے وصال سے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ دوستو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید ارشاد فرماتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں اور آتے ہی رو پڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور زیادہ رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات ارشاد فرمائی تو وہ خوش ہونے لگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو فرمایا فاطمہ آج رات اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، جس پر میں روئی۔ جب انہوں نے مجھے بے تحاشا روتے دیکھا تو فرمانے لگے فاطمہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو گھر سے باہر جانے کا حکم دے کر مجھے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے مجھے اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقتوں کو اختیار کرتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ انہوں نے آخرت کو چن لیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک الموت دروازے پر کھڑے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اسے آنے دو۔ ملک الموت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند کریں گے۔ فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ دوستو ملک الموت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا و خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ نیچے آ گیا اور سر مبارک میرے سینے پر بھاری ہونے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سو میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کا دروازہ کھول کر کہا رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ دوستو مسجد آہوں اور نالوں سے گونجنے لگی۔ ادھر علی کرم اللہ وجہہ کریم جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، پھر اٹھنے کی طاقت تک نہ رہی۔ ادھر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ معصوم بچوں کی طرح ہاتھ ملنے لگے۔ دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تم نے کیسے گوارا کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر مٹی ڈالو؟
پھر کہنے لگی، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ اپنے رب کے بلاوے پر چل دیے، ہائے میرے پیارے بابا جان کہ جنت الفردوس میں اپنے ٹھکانے کو پہنچ گئے، میرے پیارے بابا جان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دوستو، یہ تھے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت تک آپ اللہ تعالیٰ کے فرمودات اور قرآن مجید کی جیتی جاگتی مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نوع انسان پر جو احسان کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے محبوب ترین پیغمبر کا رحلت کے بعد محافظ و امین ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔